بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم دو تین موضوعات پر چھوٹے چھوٹے موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا ہے مریم نواز اور آصف زرداری۔ انہوں نے جو فوج کے بارے میں نام لے کر مطلب وہ جو پشاور والے کور والے وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں غالباً، ان کا نام لے کر انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں کہ ویری ڈس اپوائنٹڈ مطلب باتیں ہیں بہت ہی بری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ خواہ ان کے وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ بھائی فوج کو سیاست میں مت گھسیٹو، لیکن یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، ان کو شاید کھانا نہیں ہضم ہوتا ہے جب تک یہ ان کا نام نہ لیں، اور ایسے وہ خواہ بک بک کرتے ہیں۔ ایک نے تو بڑے جلسے میں جناب باتیں کی ہیں، اور دوسرا جو ہے زرداری، وہ جسے عمران خان کہتا ہے کہ یہ سب بہت بڑی بیماری ہے پاکستان کے لیے۔ اب وہ اچھا اللہ کی قدرت، وہ عمران خان نے بھی ویسے صحیح کہا ہے، اس نے کہا کہ اب آصف زرداری جو ہے وہ نیب میں اصلاحات کرے گا، اور اصلاحات جو ہوں گی وہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو نیب کا محکمہ ہے یہ ویسے ختم کرتے ہیں، اور جو کرپشن اور دوسرے کیسز ہیں وہ نارمل عدالتوں میں چلیں۔ کم از کم وہ محکمے کو پیسے تو بچیں گے نا یار، کتنا بجٹ وہ کھا جاتا ہے محکمہ جی۔ پھر ایک دو اور محکمے وہ بھی ختم کر دیں۔ اینٹی کرپشن ہے، کیا کرتا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اور سب سے زیادہ جو رشوت ہے اور کرپشن ہے وہ اس محکمے میں ہوتی ہے۔ جو وہاں پہلے پہنچ جائے وہ پیسے جناب اس کو دے اور فیصلہ اپنے ہاتھ میں لگوا لے۔ پھر بندہ آگے چلا جاتا ہے، کسی اور سے وہ انکوائری کرواتا ہے تو پھر اس کو پیسے دے تو وہ دوسرے کی حق میں کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا محکمہ ہے ایف آئی اے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ جو کرائم ہے، جو مسئلے مسائل ہیں وہ نارمل آپ پولیس سے کروائیں حل۔ یہ ایوب دور میں یہ محکمے تھے کوئی نہیں تھے، اس سے پہلے بھی نہیں تھے، بعد میں بھی نہیں تھے، تو نظام چل نہیں رہا تھا، بہتر چل رہا تھا۔ وہ اس وقت اتنی کرپشن نہیں تھی۔ آج تو آپ کی بیوروکریسی میں، آپ کے دفاتر میں، محکمہ جات جتنے محکمے ہیں اتنی کرپشن ہے، اور کرپشن کو برا سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اور جب تک ہم کسی دفتر میں جائیں پیسے نہ دیں، ہمیں وہ اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر پیسے دیں تو پھر ہم وہ تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی اب وہ کام میرا ہو جائے گا۔ یعنی یہاں تک جو ہے نا ہماری وہ سائیکی بن چکی ہے۔ تو فوج کو چاہیے کہ ان کو جو ہے نا وارننگ شارننگ تو پہلے دی ہوئی ہے، ان لوگوں کو پکڑے دونوں کو۔ وہ کہتا ہے جی غلطی سے ہو گیا، بس زرداری بات میں وہ غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مریم کی بات کریں تو وہ شہباز شریف کہتا ہے بس ویسے یار وہ تو بچی ہے ابھی، اس کا یہ وہ۔ میں کہتا ہوں صرف 5 دن ان کو سزا دیں، بہت زیادہ نہ دیں، بے شک جیل کے اندر رکھیں، اور ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر کوئی سہولت نہ ہو سوائے کھانے کے۔ تو ان کو جو ہے نا وہ سیانے جی میں کہتے ہیں نا مت آ جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ ایسے مطلب بار جو باتیں کرتے ہیں، خدا دا خوف کرو یار، تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ دوسری بات جی، وہ نیب والوں نے جو ہے نا وہ اب سپیڈ لگی ہوئی ہے، کیسز اپنے جو ہے نا وہ پھٹافٹ جناب وہ جو ہے نا وہ ختم کروا رہے ہیں عدالتوں کے اندر، وکیلوں کی بحثیں شیسیں کہہ رہے ہیں باجی یہ 2-4 دن میں ہمارے جو ہے نا وہ فیصلے کر کے تو فارغ کریں۔ پہلے تاریخ پہ تاریخ پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ لٹک رہے تھے، اور ابھی وہ کہتے ہیں باجی وہ یہ کرا کے تو ہمیں فارغ کریں گے، کیا ہے ہاں؟ اور وہ انہوں نے تو انکار کر دیا، ویسے ہی وہ کیس تھا نا تو اس نے وہ پروسیکیوٹر کیا سکلین کا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، تو اس نے ساری باتیں بتا دی۔ وہ ڈی جی جس کو لگایا ہے اس نے جناب وہ
اس نے کہا جی چھوڑو وہ ایف آئی اے کا جو ہے نام، اس نے کہا کہ وہ جانا ہی نہیں ہے آپ نے وہاں پر، اس کو جو پروسیکیوشن جس نے کرنی ہے۔ تو یہ تو حال ہے ہمارا، عدالتیں جو ہے نا وہ ان کے فیصلے لینے سے انکار کر رہی ہیں۔ وہ پاسپورٹ والی آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں جو بات ہوئی تھی، 3 بینچ بنے، پھر وہ ہاں جی، یہ اس طرح سے تو وہ عدالتیں جو ہے نا وہ کیا کریں بیچاری، مجبور ہے، یہ بہت پریشر ڈالتے ہیں لوگ۔ اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز سزا یافتہ ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کون سے قانون کے تحت انہوں نے جو اس کو باغ کی وہ تیمارداری کے لیے اس کو باہر ضمانت دے دی جیل سے۔ یار کتنے لوگ بیمار ہیں اور ان کے عزیز جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، تو کتنے لوگوں کو ضمانتیں مل رہی ہیں؟ کیا یہ کچھ زیادہ لاڈلے ہیں پاکستان کے؟ ہاں؟ پھر یہ کہتی ہیں عدالتیں نہیں جی وہ ہم تو سب کے لیے ہیں، تو رات کو کھولنا تو اچھا ہے، آئین کے معافی تو پلان مکان، وہ بھی نکالو سب کو۔ جتنے لوگ یہ عدالتوں میں بیچارے وہ پھنسے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کرائم ہیں ان کے، لوگوں کو سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو کھلی چھٹی اور جلسے کر رہی ہے اور جلوس، اور اب اس کو سیکورٹی بھی دے دی ہے۔ واہ، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ ہے نہ کوئی یہ وہ، مطلب انتہا کرتی ہے ان لوگوں نے۔ اور دوسرا وہ نواز شریف، وہ جو بگوڑا ہے جیل کا، مطلب ادھر سے وہ جعلی سرٹیفکیٹ وہ میڈیکل کے بنوا کر تو اور جناب عدالت میں پیش کر کے 50 روپے کے اسٹامپ پہ، واہ واہ، ضمانت دیکھے عدالت نے لیا تو جناب چلا جا موجیں کر ادھر جا کے انگلینڈ میں، اور اس کے بچے اور سب انہوں نے ایک میلہ لگایا ہوا ہے ادھر۔ مطلب اتنی بے شرم ہماری وہ حکومت ہے اور اس کے ادارے ہیں، میں کیا کہوں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ الو کے پٹھو اگر اس کو وہاں سے کم از کم ادھر ہی بلوا لو، یہ جاگن سائی جو ہے وہ ادھر ہی کر لو، کیا ضرورت ہے کہ وہ انگلینڈ میں جا کر کریں؟ اور مذاق کا ڈال رہے ہیں ہمارا انڈین میڈیا بھی اور دوسرے لوگ بھی باہر کے جو ہیں، اور سب ہم آپس میں کوس رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ حسن ساری کابینہ میں وزیر اعظم پلوا رہی ہے ادھر کے جی آ جاؤ ادھر ہی باتیں کرتے ہیں۔ اور بگوڑے نے دیکھیں یہ کیسی بات ہے، اب یہ اس ملک کو بگوڑا چلائے گا۔ عدالت سے جو فرار ہے اور اشتہاری ہے، مجرم ہے، جو سزا یافتہ ہے، کوئی عدالت نہیں پوچھ رہی ہے، کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے۔ حمید گل صاحب کا میں نیٹ میں ایک پڑھ رہا تھا کلپ چھوٹا سا، تو انہوں نے سیدھا سیدھا بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ عمران کے ساتھ میں کیوں نہیں جا رہا ہوں، اس کی وجہ ہے، اس نے کہا اس کو حکومت بھی مل جائے گی لیکن اس سے کچھ سدھرے گی نہیں بات، یعنی اس سے کوئی اچھا، مطلب ملک جو اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے وہ، تو پھر وہ کہا جی کیا پھر ہونا چاہیے، اس نے کہا کہ انقلاب۔ یہ تو انقلاب باپا اس طرح کا ہے، مطلب انقلابی اقدامات اب ہو رہا ہے 3.5 سال، کیا کوئی قانون نہیں بنا سکا، کوئی اگر کوئی مطلب چھوٹا موٹا وہ کرنے کی کوشش بھی کیا تو ہرڈلس، رکاوٹیں، ایسے تو نہیں چلتا نا۔ اگر ملک کو کوئی سیدھی ڈگر پہ چلانا ہے تو پھر یہاں پر انقلابی اقدامات کرنے ہوں گے، اور یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سسٹم کا جو ہے نا حصہ، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، اب بھی عمران خان کے ساتھ بھی بہت سارے کرپٹ لوگ ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے نا وہ چینج ہو، اور دوسرے بھی نہیں چاہتے ہیں سسٹم، کیونکہ جب تک یہ سسٹم ہے اور یہ سسٹم فیور کرتا رہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو، وہ خواہ کسی بھی پارٹی میں ہو، مطلب بیوروکریسی ہے ایون، اس کو سسٹم سپورٹ کر رہا ہے، مال کھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، یار ان کے بچے باہر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں اویل کر رہے ہیں، اتنی تنخواہوں سے سہولتیں اتنی بڑی نہیں اویل بندہ کر سکتا ہے جتنی وہ کر رہے ہیں، کیوں؟ سسٹم ان کو سوٹ کر رہا ہے۔ تو خدا را اس ملک میں انقلاب کی ضرورت ہے۔
تو یا پھر اتنی اکثریت اس کو مل جائے عمران خان کو کہ وہ قانون سازی ساری کروا سکے، پھر اس میں یہ ہوگا کہ کچھ لوگ وہ فارورڈ بلاگ بن جائیں گے، مطلب ان لوگوں کو نہیں سوٹ کرے گا نا سب کو یہ چیزیں، وہ مخالفت کرتے ہیں ادھر، وہ کہتے ہیں نہیں یار. اب دیکھیں نا، وہ ایک چینی والے کو پکڑنا چاہا انہوں نے، تو اس نے جناب اپنا وہ جہانگیر ترین گروپ ہی علیحدہ بنا لیا. ہاں جی، یہ تو مسائل ہیں پاکستان کے، ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.